بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بخاری حدیث شریف میں مرکوز ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا کوئی بھی فرد اس عمل کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے تو اس دنیا میں مومن اور بزرگی والا ہوگا اور روز محشر جنت کے اوپری بالا خانے میں رہے گا۔ محترم ناظرین، وہ عمل کون سا ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ایک مرتبہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا محمد، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیا پڑھوں، میں نے تو کچھ پڑھا نہیں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک جنتی تحریر کا نامہ نکالا جو موتی اور یاقوت سے مرصع تھا۔ کہا پڑھیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آغوش میں لیا اور خواب بھیجا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا اور چشمہ نکالا، اس سے وضو کیا جو کلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے، چہرہ اور دونوں ہاتھ پاؤں دھونے اور سر کا ایک بار مسح کرنے پر اس فعال کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرنا سکھانا مقصود تھا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی وضو کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چلو پانی لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر چھینٹا دیا اور آگے بڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے مقتدی بنے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اسی طرح وضو کرنا اور نماز پڑھنا ہے۔ یہ بات تعلیمی قولی میں بھی آ چکی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر چڑھ گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی جانب مرجعیت فرمائی۔ اس وقت یہ عالم تھا کہ ہر شجر و حجر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف مجازت فرمائی تو آپ کا قلم مبارک اور کنپٹیوں کا گوشت لرز رہا تھا جس طرح خوف و دہشت کے وقت ہوا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر فرمایا، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ انہوں نے آپ کے جسم انور پر کمبل ڈالا اور چہرے انور پر سرد پانی کے چھینٹے دیے تاکہ خوف دور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا حال بیان کیا اور فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ میں کے خطرے میں نہ پڑ جاؤں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، آپ غم نہ کھائیں اور خوش رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی خطرے میں نہ ڈالے گا، نہ آپ کو کسی کے آگے ذلیل و رسوا ہونے دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اچھا ہی فرمائیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر صلہ رحمی فرماتے ہیں، عیال کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، بے کسوں اور مجبوروں کی دستگیری کرتے ہیں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آتے ہیں، لوگوں کی سچائی میں ان کی مدد اور ان کی برائی سے حضور منع فرماتے ہیں، یتیموں کو پناہ دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور امانتیں ادا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ خوب روح، خوش خلق، خوش آواز، نیک کردار، خوش گفتار اور عالی ہمت ہیں۔ مطلب یہ کہ جس میں یہ خوبیاں ہوں اور اس کی حالت ایسی ہو وہ نہ کسی برائی میں مبتلا ہوگا اور نہ کسی خطرے کو دیکھے گا۔ گویا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان باتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و اطمینان دلایا۔ یہ باتیں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کمال فراست اور دانائی اور حقائق و اشیاء اور صدق احوال کی معرفت رکھنے پر دلالت کرتی ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حال مبارک بیان فرمایا تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی سے مدہوش ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حال کی تائید و تقویت کی غرض سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل بہت بوڑھے تھے۔ یہ قریش کے طور و طریقت اور جہالت کے رسوم سے نکل کر حقیقی دین عیسوی اختیار کر کے مہت بن گئے تھے۔ ان کو انجیل کا علم خوب آتا تھا اور وہ انجیل سے عربی زبان میں کچھ لکھا کرتے تھے۔ وہ عبرانی زبان کو بھی جانتے تھے۔ ان سے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات تو سنیے، وہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے برادر یعنی چچا زاد بھتیجا کہا تھا۔ یہ عرب کا عرفہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برادر زیادہ کہتے ہیں اور اہل سریہ بھی کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل حضرت عبداللہ کے ہم عمر تھے۔ ورقہ بن نوفل نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے احوال دریافت کیا، کہا کیا بات ہوئی ہے۔ حضور اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تمام حال جو گزرا تھا ان سے بیان فرما دیا۔ یہ سن کر ورقہ نے کہا یہ وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو مبارک ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ نبی ہیں جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت فرمائی تھی کہ میرے بعد ایک رسول مبعوث ہوگا جس کا نام احمد ہے، اور قریب ہے کہ آپ کافروں کے ساتھ جہاد و قتال پر مامور ہوں گے۔ کاش میں اس دن تک زندہ رہتا اور جوان، قوی و توانا ہوتا جب آپ کی قوم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ سے نکالے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ عرفہ بن نوفل نے کہا ہاں، آپ جو کچھ لے کر تشریف لائے ہیں اس کے مانند کوئی بھی نبی لے کر نہیں آیا۔ اس کے باوجود ان سے دشمنی کی گئی اور انہیں آزائیں پہنچائی گئی۔ مطلب یہ کہ سنت الہی اسی طرح جاری ہے، ہمیشہ نبیوں کے دشمن رہے ہیں اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کی کافروں میں دشمنی نہ کی ہو۔ اگر آپ کا وہ دن پایا تو میں آپ کی پوری نصرت و مدد کروں گا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد ورقہ بن نوفل نے وفات پائی۔ مشکہ شریف میں ایک حدیث دریافت کیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ظاہر ہے کہ صحابہ کی تعریف یہ کی گئی ہے اور اس میں ظہور دعوت کی شرط نہیں لگائی گئی۔ بن نوفل کے انتقال کے بعد ان کا حال میں نے دیکھا ہے، وہ سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ سفید لباس ایمان کی نشانی ہے۔ روضۃ الآباء میں ایک حدیث مروی ہے کہ فرمایا میں نے کیس کو جنت میں دیکھا ہے، ان کے جسم پر سبز لباس ہے اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے اور میری تصدیق کی ہے۔ 30 اور کیس نصارہ کے علم و دانش مندوں اور ان کے دینی پیشواؤں کو کہتے ہیں، اور مواب الدنیا میں کہا گیا ہے کہ وہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور ابن مندہ نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانے کا واقعہ میں یہ اشارہ ہے کہ حیرت و اشتباہ کے وقت علماء اور اہل بصیرت سے مشورہ کرنا لازم ہے۔ اس سے صوفیہ کرام اور طالبان و سالکان طریقت اپنے مشائخ سے کشف و حقیقت حال کے لیے اپنے خیالات اور واقعات کو پیش کرنے میں استدلال کرتے ہیں۔ اس مقام میں ایک اعتراض لاحق ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث بخاری کا سیاق و کلام یہ ہے کہ حضور خوف سے کامتے لرزتے تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں اپنے آپ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آفات و حمیدہ اور کمالات و رفیع سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ ایسی خوبیوں والا شخص ابتلاء و خذلان سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد اظہار نبوت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کے حال مبارک کی وضاحت و استفسار کے غرض سے لے گئی۔ حالانکہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ حق سبحانہ و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غص و وسط مبارک پر ایسے معجزات ظاہر فرمائے جن سے ہمیں آپ کی صداقت کی معرفت ہوئی۔ جیسا کہ مروی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اس کلام الہی کے سننے سے پہلے داخل ہوئے تو ہر جانب سے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ کی ندائے سماعت فرمائی۔ کوئی کہنے والا نظر نہ آتا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نزول وحی سے پہلے ایسی آوازیں سماعت فرماتے تھے جس کا بولنے والا نظر نہ آتا تھا، اور 7 سال سے خاص قسم کی روشنی ملاحظہ فرماتے تھے اور اس سے خوش ہوتے تھے، خواہ اس روشنی سے مراد محسوس کردہ روشنی یا علم و یقین کا ایسا نور جس سے دل خوش کشادہ ہو جاتا ہے، اور ہر شجر و حجر سے سلام کرنے کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ اس سے قبل 3 سال حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر رہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں 7 سال کی عمر مبارک تھی کہ حق تعالی نے حضرت اسرافیل جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے، چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 11 سال پورے فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1 یا 2 کلمہ سے زیادہ نہ بات کرتے تھے۔ یہ اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمان باری تعالی لے کر آئے، اس وقت حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت ہوگی۔ خدمت میں حاضر رہتے 29 سال ہو گئے تھے، لیکن ان سب کی حضوری اور رفاقت آپ کو معلوم نہ ہوتی تھی اور نہ وہ وہی لاتے تھے، کیونکہ وہی کا لانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام تھا۔ چنانچہ ایسے انوار و بزرگی کے ظاہر ہونے اور اسرار کے آشکار ہونے کے باوجود ابہام اور اشتباہ کی کون سی گنجائش ہے، اور اس کا کہاں احتمال ہے؟ لہذا دل کا لرزنا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خوف و دہشت کھانا منصب نبوت کی عنایت و ہیبت و جلال اور اس کی مشقت کی وجہ میں ہے، جس کی وجہ سے بشری
طاقت اس کے دبدبا کے غلبہ سے بےتاب ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد کہ مجھے اپنے آپ سے خوف لگتا ہے کسی حال کی جانب اشارہ فرمانا ہے اور اس کو اسی مفہوم بنا پر محمول کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بارے میں اس کی صحبت اس کو ادا کرنے اور اس منصب نبوت بجا لانے پر غور و فکر کیا تو آپ کی پشت کی طاقت ٹوٹ گئی اور آپ اپنے آپ سے ڈرے کہ کہیں آپ اس بار یعنی وزن کے نیچے ہلاک نہ ہو جائے، اور اسی بنا پر فرمایا خورشید علی نفسی، اور جو کہا گیا ہے کہ یہ خورشید اس علم سے پہلے تھی کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، جن و شیطان نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے مجنون و کہن کہلوانا شاق و ناگوار تھا، جیسا کہ واقعہ بیان کر کے کچھ لوگوں نے کہا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ یہ خوف و دہشت حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول اور وحی کا درود نبوت کا علم حاصل ہونے اور مشاہدہ آیات اور ظہور و انوار و اسرار کے بعد ہے، جیسا کہ معلوم ہوا۔ اور اگر اس وقت کے پیش آنے سے پہلے ابتدائی احوال میں بعض ایسی نشانیوں کے ظہور کے وقت جن میں احتمال و شبہ ہوتا ہے اسوات کرے تو درست ہے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانا شک و شبہ اور اصل علم و یقین کے حاصل کرنے کے لیے نہ تھا، بلکہ یقین و اطمینان، وضع و محبت اور ظہور و محبت کی زیادتی کے لیے تھی۔ جو نور علی نور میں ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جن صفات و کمالات کے ساتھ استدلال کیا وہ تردد کے منافی ہے۔ انہوں نے اس استدلال سے علم نظری حاصل کیا ہوگا، اس لیے کہ ممکن ہے انہیں وہم یا کوئی اور احتمال لاحق ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس احتمال سے پاک و منزہ ہے، اور اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے کہنے اور تسلی دینے سے کسی طرح کی وضاحت و انکشاف حاصل بھی ہوا ہوگا تو ایسا ہی ہوا ہوگا جیسے کہ معجزے کے ظہور کے بعد ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا کوئی بھی فرد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ اس دنیا میں مومن اور بزرگی والا ہوگا اور روز محشر جنت اوپری بالا خانے میں رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب مسلمانوں کو دین کو سمجھنے میں اور ان پر عمل کرنے میں ہماری مدد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، رب تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔